بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ سستانی کا یہ مسئلہ بھی دریافت کیا گیا کہ جو ننگی پیٹھ ہو کے لوگ ماتم کر رہے ہیں، اور کسی کا بیان بھی آیا، آپ نے کلپ سنا ہوگا، نام لینا یہاں مقصود نہیں ہے، کہ انہوں نے ننگی پیٹھ اور اس طریقے سے ماتم کرنے کی مذمت کیا اور یہ لفظ کہا ہے کہ ننگے ہو کے کون سی عبادت ہوتی ہے۔ تو پہلے بات تو جو شخص صرف اپنی شرٹ یا ٹی شرٹ اتارے ہوئے ہے اسے ہم ننگا نہیں کہہ سکتے، یہ لفظ ہی غلط استعمال کیا گیا ہے۔ کسی چیز کو مذمت کرنے کے لیے جب ہم لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو عدالت سے خارج ہو جاتے ہیں، یعنی وہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں جو وہاں پہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ذہن میں اس کی مذمت بھری ہوئی ہے، تو جو لفظ بھی ہم چاہیں بول دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ننگے ہو کے عبادت کرنا یہ لفظ ہی غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ اس کو ننگا نہیں کہا جائے گا، ننگی پیٹھ کہا جائے گا، تو اردو کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رہ گئی بات کہ ننگے ہو کے کون سی عبادت ہوتی ہے، تو شریعت اسلام میں اس کی نظیر بھی مل جاتی ہے، جیسا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو بہت ثواب ہے، اور کوئی شخص اگر زیارت امام حسین کے لیے جاتا ہے تو بعض تاریخوں میں خاص کر کے تاکید ہے کہ زیارت امام حسین کے لیے جائیں۔ تو روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین کی زیارت کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ وہ فرات سے غسل کر کے جائے۔ تو اب جو شخص فرات سے غسل کر کے جائے گا، غسل کرنا عبادت ہے، امام حسین کی زیارت کے لیے غسل کر رہا ہے، تو وہ کیا لباس پہن کے غسل کرے گا؟ واضح سی بات ہے کہ غسل کوئی لباس پہن کے نہیں کرتا، حداقل اوپر کا لباس اتار کے کرتا ہے، اور یہ ایک رائج چیز ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ نظیر بھی شریعت میں ہے کہ جو چیز عبادت ہے اور ننگے ہو کے، یعنی ننگی پیٹھ ہو کے اگر انسان انجام دیتا ہے تو کوئی اس میں مذمت نہیں ہے۔ اور اسی حوالے سے آیت اللہ خامنئی کا جو فتویٰ ہے، یعنی کہ تطبیر یا خونی ماتم کرنا، تو ان کا بھی جو مبنی ہے، دیکھیے ایک فقہی مبنی ہوتا ہے اور ایک یہ کہ دفتر کیا جواب دیتا ہے۔ فقہی مبنی ان کا یہی ہے کہ اگر توہین مذہب ہو رہی ہے، وہن مذہب، یہ لفظ انہوں نے اپنی تقریروں میں بھی استعمال کیا ہے، ان کی جو گفتگو یا ان کی ایک کلپ جس کی نظر میں پڑی ہو، تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ایسا کام جو وہن مذہب کا باعث بن رہا ہے۔ تو وہن مذہب یعنی توہین مذہب، مذہب سے کی بدنامی ہو رہی ہے، اس حوالے سے انہوں نے اسے منع کیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مبنی ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی حدیث یا کوئی آیت یا کوئی روایت یہ نہیں آ کے کہتی کہ آپ خون کا بہانہ آپ کے لیے حرام ہے۔ وہ بعض لوگ دلیل لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، آپ اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالیے، یا اپنے کو ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے۔ تو وہ تمام دلیلیں بھی ان موارد ضرر اور نقصان کو شامل کرتی ہیں جہاں پر ضرر معتنب یعنی قابل توجہ ضرر ہو۔ تمام فقہا کا یہ نظریہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی آنکھ پھوڑ لے رہا ہے، اپنا ہاتھ کاٹ لے رہا ہے، تو ایسے ضرر جو قابل توجہ ضرر ہیں، انسان کا عضو ناقص ہو جا رہا ہے، بدن ناقص ہو جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے ضرر کو پہنچانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مختصر خون بہا رہا ہے، البتہ یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جذبات میں آ کر زیادہ مار لیتے ہیں اور یعنی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا بہت ہی سیریس حالت ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے یہ تمام چیزیں دلیل نہیں ہو سکتی کہ ہم اس کام کو شریعت کے حوالے سے حرام سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ماتم کرنے میں، رونے میں بہت زیادہ روئے اور غش کر جائے اور دنیا سے چلا جائے، ماتم کرنے میں اپنے کو بہت زیادہ پیٹے اور بے ہوش ہو جائے یا اٹیک آ جائے، تو اب ہم ماتم کرنے کو تو منع نہیں کر سکتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ روی کر رہا ہے اور اس حد تک کر لے رہا ہے کہ اس کو زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، تو وہ اس کی انفرادی ذمہ داری ہے۔ شریعت کا جو حکم ہے وہ معین ہے، کیونکہ شریعت کا جو حکم ہے کچھ کلیات اور کچھ قانون کے تحت چلتا ہے۔ فرد یا افراد کی وجہ سے ہم پورے شریعت کا حکم بدل نہیں سکتے۔ تو کوئی ایسی دلیل، حدیث یا روایت موجود نہیں ہے کہ جو اس کام کو حرام کرے، بلکہ ہاں مرجحات، شاید دلیل تو ہم نہیں کہہ سکتے، مرجحات ایسے اعمال تاریخ میں ملتے ہیں کہ بعض لوگوں نے غم میں آنسو بہائے یا غم میں خون بہایا،
لیکن ان چیزوں کو ہم دلیل نہ بھی مانتے ہوئے جو چیز مین یہ ہے کہ ہم اس کام کو حرام کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ حرام کیسے، کیونکہ اسلام میں دیکھیے ہر چیز قانون پہ چلتی ہے۔ قانون یہ ہے کہ خود امام نے فرمایا کہ کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام بعینہ، ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے یہاں تک کہ آپ کو علم ہو جائے کہ کوئی چیز حرام ہے۔ تو جب تک علم نہیں ہے حرمت کا ہم حکم اولی کے تحت فتویٰ نہیں دے سکتے۔ ہاں یہ جو حکم ثانوی ہے کہ توہین مذہب و وہن مذہب ہے تو یہ کسی بھی چیز پہ آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ عنوان ثانوی ضرورت کے وقت آتا ہے، کوئی شخص بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ آپ فلاں چیز نہ کھائیے، مثال کے طور پہ چاول نہ کھائیے، چاول آپ کے لیے سخت نقصان دہ ہے، تو اب یہ دلیل نہیں بن جائے گا کہ ہمیشہ چاول کھانا انسان کے لیے نقصان دہ ہو جائے اور وہ ہمیشہ چاول نہ کھائے۔ ڈاکٹر نے منع کیا، عارضی طور پر اس کے لیے وہ کام نقصان کا باعث تھا اس لیے منع کر دیا گیا۔ تو اسی طرح وہن مذہب، توہین مذہب اگر عمومی طور پر ہو رہا ہے اور مجتہد نے تشخیص دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نہ کریں، بالخصوص ایران میں کیونکہ وہاں نظام اسلامی ہے اور حاکم شرع یا ولی فقیہ کو یہ اختیار اپنے اعتبار سے ہے کہ حکومت کو چلانے کے حوالے سے وہ منع بھی کر سکتا ہے۔ تو ایک حکومتی نظام اور اسلامی نظام اور یہ کہ ہم اس کو شریعت کا حکم بنا دیں کہ شریعت میں اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر توہین مذہب یا وہن مذہب کا شبہ پایا جاتا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ توہین مذہب ہے تو جہاں پر ہوگا وہاں پہ آپ نہ کریں، لیکن اگر کہیں ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا تو جو مجتہدین حلال سمجھتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں ان پہ رجوع کر کے آپ کر سکتے ہیں۔ تو بہرصورت مسئلہ پہلی بات تو تقلیدی ہے کہ ہر شخص اپنے مجتہد پہ رجوع کرے، مجتہد نے جو فتویٰ دیا ہے اس مسئلے میں اس پہ عمل کرے، اور تقلید سے ہٹ کر اگر مبنا کے لحاظ سے دیکھا جائے، فقہی مبنا کے لحاظ سے، تو بذات خود فی نفسہ ہی یہ کام حرام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ شریعت میں حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور جب تک کوئی چیز شریعت میں حرام ہونے کی دلیل نہ موجود ہو کل شیء لک حلال کے زمرے میں آئے گی۔ ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے حتی تعلم انہ حرام بعینہ، یہاں تک کہ آپ کو علم ہو جائے کہ وہ کام حرام ہے۔ تو پہلے تو مسئلہ تقلیدی ہے، انسان کو چاہیے کہ جو جس کی تقلید کرتا ہے اس پہ رجوع کرے، اور قوم میں انتشار ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مخالفت کریں اور اس کو برا ٹھہرائیں۔ آپ جس کی تقلید کرتے ہیں اس نے جو نظریہ دیا اس پر عمل کریں۔ اب اگر قوم میں کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کریں، یا مثال طور پر جو لوگ ننگی پیٹھ کر رہے ہیں، تو اب ننگی پیٹھ کر رہے ہیں وہاں عورتیں ہوتی ہیں، تو دیکھیے یہ عورتوں کی ذمہ داری کہ حجاب کریں۔ عورت پر حجاب واجب ہے، مرد پر حجاب واجب نہیں ہے۔ ہاں عورت اگر حجاب میں ہے، اپنے روم میں ہے، اپنے گھر میں ہے، یا ایک چار دیواری بنا دی گئی ہے، پردہ لگا دیا گیا ہے کہ یہ عورتوں کے لیے مقام ہے اور جلوس میں عورتیں یہاں ہوں گی، تو وہاں مرد کو حق نہیں کہ وہ ننگی پیٹھ جائے، کیونکہ اسلام نے کہا ہے کہ عورت پر واجب ہے کہ حجاب کرے۔ اب اگر عورت حجاب میں ہے تو مرد کو حق نہیں کہ وہاں پر جائے، لیکن اگر مرد جلوس میں ہے، عام شاہراہوں پر ہے، تو وہاں پر عورت کی ذمہ داری ہے کہ نہ آئے، مرد کی یہ شرعی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی۔ ہاں ایسی جہاں عورتوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے کہ بھائی جلوس میں یہ پردہ لگا دیا گیا، یہ دیوار کھینچ دی گئی، یا کوئی صحن ہے یہاں پہ صرف عورتیں ہوں گی، تو اب مردیں خاص کر کے وہاں اس لباس میں نہ جائیں، وہ تو موجود ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ مرد جو ہے کہیں پر یہ حق نہیں رکھتا کیونکہ عورتیں موجود ہوتی ہیں، تو یہ شریعت کو یعنی ایک الٹی ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ یہ ذمہ داری خاتون کی، عورت کی ہے کہ وہ اپنے کو حجاب میں رکھے، اور ایسی جہاں پہ جلوس چل رہا ہے اور مثال کے طور پر ماتم ہو رہا ہے، کپڑے اتار کے وہاں پر نہ جائے۔ اس کی وجہ سے ہم شریعت کے حکم کو بدل نہیں سکتے۔ جو لوگ ایسے مسائل اور دین کے مسائل کو اپنے اعتبار سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے کہ مراجع اعظام، مراجع کرام کی طرف ارجاع دے اور یہ کہیں کہ بھائی یہ مسئلہ تقلیدی ہے، آپ جائیے رجوع کریے۔ کتنے مسائل ہیں دین کے جو قوم عمل نہیں کرتی، مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، بہت سے عبادی مسائل ہیں، ہم اس پہ نہیں بولتے۔ کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے نہیں بولتے کیونکہ اس پہ بولیں گے تو سنے گا کون؟ یہی کہیں گے کہ مولانا تبلیغ کر رہے ہیں۔ لیکن جس چیز کے بارے میں
کوئی فتویٰ موجود نہیں ہے اور سلیقہ آپ کا پسند نہیں کرتا تو آپ بول دیتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو ایسا کام کرنا، قوم میں انتشار ڈالنے کی بات کرنا، یہ حقیقتاً اہل بیت کے نزدیک پسندیدہ کام نہیں ہے. اگر کوئی شخص انتشار ڈال رہا ہے تو آپ جان لیجئے کہ وہ عالم نہیں ہے. ارے بہت بڑی شخصیت نے کہا ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا ادارہ چلاتے ہیں. دیکھیے دو طرح سے لوگ بڑے ہوتے ہیں. ایک اچھا کام کر کے بڑے ہوتے ہیں، دین کی خدمت کر کے بڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ علم حاصل کر کے، بہت زیادہ تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر بڑے ہوتے ہیں، جو اسلامی تعلیمات ہم سے کہتی ہیں اور اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں. اور کچھ لوگ قوم میں اختلاف ڈال کے بڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ قوم میں کسی دوسرے کی کاٹ کر کے بڑے ہوتے ہیں، گروپ بازی کر کے بڑے ہوتے ہیں. تو ایسے بڑے ہونے کو آپ بڑا نہ سمجھیں. دین کا حقیقی بڑا وہ ہے کہ جس نے دین کو سمجھا ہے اور دین پر عمل کیا ہے اور تعلیمات اہل بیت کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، قوم میں آپس میں اتحاد برپا کر رہا ہے. اچھا وہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تو جناب دوسری قوموں سے اتحاد کرتے ہیں. بھائی جو اپنے میں اتحاد برپا نہ کر سکے وہ دوسروں سے کیا اتحاد کرے گا؟ تو باتیں بہت سی ہیں. بہر صورت یہ خلاصہ ایک مبنا جو علمی کرچے، یہ چیزیں عوام میں علمی مبنا بیان کرنے کی فرصت نہیں ہوتی کہ انسان اس کے بارے میں ڈسکس کرے، کیونکہ بہت سے سوالات ممکن ہے پیش آئیں. لیکن اشارتاً کیونکہ عوام جو ہے اور مومنین کبھی کبھی نہیں جانتے کہ واقعاً کوئی چیز فتویٰ دے کے حرام ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، یا شریعت کا اس کے حوالے سے کیا حکم ہونا چاہیے. اس لیے ہم نے اشارتاً بتا دیا کہ فقہی مبنا کے لحاظ سے کوئی بھی مجتہد کے پاس اور کوئی بھی روایت یا حدیث یا آیت موجود نہیں ہے کہ یہ کام حرام ہے. جو بھی اس کام کو حرام سمجھ رہا ہے عنوان ثانوی کے تحت حرام سمجھ رہا ہے. عنوان ثانوی یعنی ایک اضطراری عنوان، ایک عارضی عنوان. بطور مثال ہم نے بتایا نا کہ ڈاکٹر، آپ بیمار ہیں، ڈاکٹر نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ فلاں غذا نہ کھائیے، چاول نہ کھائیے، یہ آپ کے لیے سخت مضر ہے، کھا لیں گے تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. تو یہ دلیل نہیں بن جائے گا کہ چاول کھانا ہمیشہ حرام بن جائے. تو جب عمومی طور پر یا مثال کے طور پر اس سے غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، وہن مذہب ہو رہا ہے، جہاں پہ ہو رہا ہے اور جس زمانے میں ہو رہا ہے وہیں پر ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم شریعت کا حکم سمجھ کر ہمیشہ کے لیے حرام نہیں قرار دے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاطمہ آئی فدکگی کے بہانے آئی، حق علی کا ہے یہی سب کو جتانے آئی. آئی نا ظالم و جابر کو دکھانے آئی، کیا ولایت ہے یہ غاصب کو بتانے آئی. علی پہلے خلیفہ، علی شوہر